السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی ذات باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر قرآن مقدس کی بے حرمتی کی گئی ہے، ایک مرتبہ پھر یہ ناپاک سازش کو رچایا گیا ہے، ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، قرآن پاک کے مصحف کو نظر آتش کر دیا گیا۔ راسموس پولینڈ نامی یہ بدبخت جہنمی اور لعنتی کتے نے تمام عوام الناس کے روبرو کہ یہاں تک کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حکومت کو بھی اس کی اطلاع تھی اور وہاں پر فوجی افسران بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں پر بھیڑ بھی لوگوں کی نظر آ رہی ہے، بھرے مجمع میں اس نے قرآن مقدس کو پھاڑا اور پھر وہاں پر نظر آتش کر دیا، اسے جلا دیا۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، جب یہ واقعے کی خبر عالم اسلام کے مسلمانوں کو پہنچی تو سارے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے، سارے مسلمانوں کے دلوں میں غم کی لہر دوڑ گئی، اور بالخصوص تمام مسلم ممالک نے جم کر اور ڈٹ کر ان کا بائیکاٹ کیا اور جلد از جلد اس بدبخت اور لعنتی کو کڑی سے کڑی سزا سنانے کی ڈیمانڈ بھی کی۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، میں خود خاک پائے مصطفیٰ فقیر الحقیر سید ساجد پاشا قادری سجادہ نشین بارگاہ اتوال شریف حلی کھیڑ بھی اس واقعے پر سخت مذمت کرتا ہوں اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلد از جلد جس نے قرآن مقدس کی بے حرمتی کی ہے اس کو پکڑ کر یا تو اسے سولی پر لٹکا دیا جائے یا اسے ایسی کڑی سزا سنائی جائے کہ پھر کوئی بدبخت اٹھ کر قرآن مقدس کی اس طریقے سے بے حرمتی نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، قرآن مقدس یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن مقدس حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن مقدس کی بے حرمتی یہ صرف قرآن مقدس کی بے حرمتی نہیں ہے، یہ اسلام کی بے حرمتی ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، یہ خود رب ذوالجلال کی بے حرمتی ہے، اور کوئی مسلمان اس بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو مسلمان اس کو برداشت کرے اور جو مسلمان اس کے اوپر غم اور افسوس کا اظہار نہ کرے، اسے مسلمان کہلانے کا وہ مستحق بھی نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان جان بوجھ کر قرآن کو پھاڑے یا قرآن کی بے حرمتی کرے، اسے نیچے گرائے یا قرآن کو نظر آتش جلا دے اس کو قرآن کو، تو معزز سامعین و ناظرین کرام، وہ انسان وہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے قرآن مقدس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے۔ اگر وہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر انجانے میں اس سے یہ خطا لغزش غلطی ہوئی ہے تو پھر توبہ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یہ لعنتی جہنمی کتا کہ جو پہلے سے ہی جہنمی ہے، اس نے قرآن مقدس کی سارے لوگوں کے سامنے بے حرمتی کر کے اسے پھاڑ کے اسے جلا کے خدا قہار کے غضب کو اس نے دعوت دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی یا تو اسے ہدایت دے یا تو رب ذوالجلال اسے دنیا و آخرت میں رسوا اور ذلیل کر دے۔ اگر اس کو توفیق نہ مل سکی توبہ کی تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی موت اس طریقے سے دردناک ہوگی کہ آنے والے تمام گستاخوں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ بدبخت یہ گستاخ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کو جلا دیں گے، قرآن کو یہ پھاڑ دیں گے تو گویا یہ اسلام کو ختم کر دیں گے، یہ قرآن کو ختم کر دیں گے۔ یاد رکھو اے گستاخو، 1400 سال سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو مصحف کے اندر کتاب کے اندر پرنٹ نہیں فرمایا ہے۔ 1400 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں اس طریقے سے پرنٹ کر دیا ہے کہ تم چاہ کر بھی قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ جو اس نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس قرآن کی حفاظت رب ذوالجلال لے لے، جس قرآن کی حفاظت خالق خود لے لے تو مخلوق اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ تم اس کتاب کو جلا تو سکتے ہو، مصحف کو نظر آتش تو کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو یہ قرآن مقدس
مقدس وہ ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں اور قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرنٹ کر دیا ہے کہ تم مرتے دم تک اسے مٹا نہیں سکتے۔ مسلمانوں میں اب آپ سے مخاطب ہوں کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب یہ ناپاک حرکت کی گئی ہے، جب یہ ناپاک سازش بار بار کی جا رہی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ تو ہماری ذمہ داری کم سے کم یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر ناموس رسالت و ناموس قرآن کے بینر تلے آپ جمع ہو جائیں، جہاں کہیں بھی ناموس رسالت یا ناموس قرآن کا بینر آپ کو نظر آئے، جو تحریک چلائی جائے، جہاں ریلی نکالی جائے، جہاں پر احتجاج کیے جائے، تو وہاں پر آپ جمع ہو جائیں۔ چاہے آپ کو ایک دن کاروبار بند کرنا پڑے تو آپ تحفظ قرآن کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ وہاں پر جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم آپ کا یہ جمع ہونا کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ ٹھہر کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے کاروبار کی فکر نہ کی، بال بچوں کی فکر نہ کی، اپنے جان و مال کی فکر نہ کی۔ یا رسول اللہ، آپ پر نازل کردہ قرآن کی جب کسی نے بے حرمتی کی تو یا رسول اللہ ہم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات پر، آپ کی ناموس پر جس نے حملہ کیا، آپ کی ناموس پر جس نے انگلی اٹھائی، یا رسول اللہ ہم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ مسلمانوں، کل بروز محشر خدا اور رسول کو تمہیں منہ دکھانا ہے، مجھے بھی منہ دکھانا ہے۔ ہماری کم سے کم یہ تو کوشش ہونی چاہیے کہ جس بینر تلے احتجاج کیا جا رہا ہو، ریالی نکالی جا رہی ہو، وہاں پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہو، تو اس میں جمع ہو جائیں، اپنی آواز کو اٹھائیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر جب بات اسلام کی آ جائے یا بات اسلام کے مقدسات کی آ جائے یا مقدس شخصیتوں کی اگر بات آ جائے تو مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور جو اس کو برداشت کرے وہ مسلمان بھی ہو نہیں سکتا۔ آخر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال، قرآن مقدس کی جو توہین کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے، یا اسلام کی ناموس کی جو توہین کرے، یا اسلام کی جو بے ادبی اور بے حرمتی کرے، رب ذوالجلال یا تو اسے نیک ہدایت اور توفیق عطا فرما، یا تو اسے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے، تاکہ آنے والوں کے لیے وہ نمونہ عبرت بن جائے۔ اس کی موت ایسی ہو کہ آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، گستاخوں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔